رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قد أتانا الرسول. آداب. APN کی خاص پیشکش اکبری میں آپ کا استقبال ہے. رمضان کے خاص موقع پر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ خاص پروگرام، جس میں آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے خاص روزے داروں سے، جانیں گے عالموں سے آپ کے مسئلوں اور سوالوں کے جواب. لیکن سب سے پہلے اس خاص پروگرام میں دیکھیے کہ لکھنؤ میں کس طرح رمضان کے موقع پر لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. نوابین اودھ کے دور میں اس طرح کی مدد کے لیے خاص اہتمام کیے جاتے تھے، لیکن آج بھی یہ روایت قائم ہے اور لکھنؤ کے لوگ اس روایت کو زندہ رکھے ہیں. رمضان دوسروں کی مدد کا بھی مہینہ ہے. اس دوران عبادت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور فطر کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے. لکھنؤ میں نوابین اودھ کے وقت میں اس کے لیے خاص انتظام ہوتے تھے، جہاں کے لوگ آج بھی روایتی طریقے سے لوگوں کو رمضان اور عید پر راشن تقسیم کرتے ہیں. رمضان کے موقع پہ راشن بانٹا جا رہا ہے. جن لوگ ہم لوگ کی خوشی میں نہیں شامل ہو پاتے ہیں ان کو ایک ہفتے سے جنس بٹ رہا ہے. 5 کلو آٹا، دال، چاول، شکر، پتی، یہ سب چیزیں ان لوگوں کو راشن دیا گیا. سب کو جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں روزہ اس سے کھول لیں گے، یا جو بھی ہے، جو بھی ہم لوگوں سے کربلا کی طرف سے، تال کٹورے کی طرف سے جتنا بھی ہو پایا وہ کیا جا رہا ہے. رمضان اور عید پر غریبوں کی مدد کا یہ سلسلہ پوری دنیا میں اسلام کی شروعات سے چلا آ رہا ہے. لوگ اپنی حیثیت کے حساب سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی ضرورتیں بھی رمضان میں پوری ہو سکیں. کہ مدد کرنا چاہیے، غریبوں کی زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس نہ کپڑا پہننے کو، نہ کھانے کو ہے، نہ اوڑھنے کو ہے، نہ سونے کو بستر ہے. تو ان کے لیے بھی قاعدے سے کرنا چاہیے. غریبوں کے لیے، غریبوں کو کون دے گا؟ آپ ہی لوگ دیں گے. آپ لوگ کے پاس ہے، ہم لوگ کے پاس ہے نہیں. مدد کے ذریعے لوگ ان غریبوں کو بھی عید اور رمضان کی خوشی دیتے ہیں. اس نیک کام سے اللہ کو خوش کرتے ہیں. ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ثواب بھی حاصل کرتے ہیں. کیونکہ رمضان اسلام کا بے حد پاک مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں نیک کام کا بے حد ثواب ملتا ہے. فرمان عباس منجل، APN لکھنؤ. آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے غریبوں کی مدد کر کے پیغمبر حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آپ کو سناتے ہیں سورہ فلق اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. سورہ فلق کی فضیلت کے بعد اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اعتکاف کے بارے میں. اعتکاف رمضان کے موقع پر کی جانے والی بے حد خاص عبادت ہے. اس عبادت کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، جس میں دنیاوی ضرورتوں سے بالکل الگ ہو کر انسان مسجد میں تن و تنہا صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہر جانا یا رک جانا. اعتکاف رمضان کے موقع پر آخری 10 دنوں میں کی جانے والی بے حد اہم عبادت ہے. اس دوران اعتکاف کرنے والا شخص 10 دنوں تک سب سے الگ مسجد میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب تک مجبوری نہ ہو مسجد سے باہر نہیں نکلتا.
اعتکاف کرنے کے بعد پھر اب اس کو چاہیے کہ اس کو مسجد میں رہنا ہے، اور مسجد میں خاص طور پر ایک کنارے حصے میں اپنا سامان رکھے اور کوشش یہ کرے سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ ہی کی طرف لو لگائے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہے، نوافل کا اہتمام کرتا رہے۔ اعتکاف میں بلا کسی شرعی مجبوری کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اسے کرنے والے کو معتکف کہا جاتا ہے۔ رمضان کے دوران ہونے والی اس عبادت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 20ویں روزے کے افطار سے اس کی شروعات ہوتی ہے جو 10 دنوں تک جاری رہتی ہے۔ اعتکاف کے دوران معتکف یعنی اس عبادت کو کرنے والا دنیاوی ضرورتوں سے بالکل الگ رہتا ہے، اپنے لیے اور عالم انسانیت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ رمضان شریف میں رمضان کے آخر عشرے میں یعنی 20ویں روزے کے بعد افطار مسجد میں آدمی کرتا ہے اور پھر 10 دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اسلام میں اعتکاف کی شروعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ آپ رمضان کے دوران پورے 1 مہینے بھی اعتکاف میں رہے۔ مسلمانوں پر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے طور پر ہے اور اس کے ثواب کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ فرمان عباس منجل، APN لکھنؤ۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اعتکاف کی کیا اہمیت ہے۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اب ہم حاضر ہیں مولانا محمد مشتاق صاحب کے ساتھ آپ کے ان سوالوں کا جواب لے کر جو آپ نے جاننا چاہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو زمین خریدی ہے اس پر زکوٰۃ جس قیمت سے انہوں نے زمین خریدی ہے اس پر واجب ہے یا پھر موجودہ قیمت جو زمین کی ہے اس پر انہیں زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ دیکھیے، جو زمین خریدی ہوئی ہے اگر اس زمین کو بیچنے کی نیت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جس وقت ہم زکوٰۃ نکالیں گے اس وقت کے حساب سے زمین کی جو ویلو ہوگی اس ویلو کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مولانا صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ ایک ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے یا پھر ایسا نہیں کیا جا سکتا؟ جی، پورے مہینے کا روزے کا فدیہ ایک ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب، ایک ناظرین نے جاننا چاہا ہے کہ سجدے والی آیت پڑھنے کے بعد کیا فوراً سجدہ ادا کرنا چاہیے یا پھر سجدہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ جب نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے تو جب آیت سجدہ آئے تو آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، اور اگر فوراً سجدہ نہیں کرے گا، ایک آیت کے بعد بھی کیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن 3 آیتیں اگر پڑھ چکا ہے پھر سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ کے تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب، ایک ناظرین نے یہ بھی جاننا چاہا ہے کہ صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دیا جائے گا۔ مولانا محمد مشتاق صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ جاننا چاہا گیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کسی طرح کی خوشبو یا عطر لگایا جا سکتا ہے؟ کہ دیکھیے، روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کوئی مہمان آپ کے وہاں آتا تھا تو آپ مہمان نوازی میں اس کی ضیافت کرتے تھے عطر کی پھلہری دے کر، عطر کی خوشبو دے کر۔ تو عطر روزے کی حالت میں لگانا اور مہمان کی ضیافت کرنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں اور ثواب کی چیزیں۔ ناظرین، ابھی آپ کے اور بھی سوالوں کے جواب جانیں گے مولانا محمد مشتاق صاحب سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں سورہ کافرون اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ تو یہ تھا سورہ کافرون کا ترجمہ۔ اب آپ کے سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا مشتاق صاحب سے جانتے ہیں آپ کے اگلے سوال کا جواب۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے جہاں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو؟ جی، ایسی مسجد میں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور جہاں اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو جمعے کے لیے دوسری مسجد میں جایا جا سکتا ہے۔ مولانا مشتاق صاحب، ہمارے ایک ناظرین کا سوال آیا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے فدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ روزے کی فدیہ جو ہے اصلاً یہ ہے کہ وہ شخص جسے کسی طرح کا ایسی بیماری پیش آ گئی ہے اور وہ بیماری اس کی دائمی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بیماری اس سے نہیں جائے گی، تو اس کو روزے کا فدیہ دینا ہوگا۔ ایسے ہی وہ بوڑھا جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، روزہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن پاک میں خاص طور پر اس کو جو ہے رعایت دی گئی ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ فدیہ ادا کرو۔ فدیے کے سلسلے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین، ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا بھر پیٹ، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک ناظرین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی شخص نے سکہ نگل لیا ہے تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا پھر ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، سکہ نگل لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس روزے کی صرف ایک قضا ہی اس کو رکھنا ہوگی۔ تو یہ تھے آپ کے سوال اور اسلامی نقطۂ نظر سے ان کے جواب جو مولانا محمد مشتاق صاحب نے آپ کو دیے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالوں کے جواب ان نمبروں پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بچے بھی کس طرح سے رمضان کے اس مقدس موقع پر اس پاک مہینے میں عبادت میں مشغول ہیں، اور وہ بھی بڑوں کی ہی طرح روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قرآن پاک میں موجود صورتوں کو منہ زبانی سنا رہے یہ ننھے روزدار رمضان کی اہمیتوں کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اتنی کم عمر میں قرآن پاک کو یاد کرنا بڑوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بچے اتنی کم عمر میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور بنا قرآن دیکھے ہی سب کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ بچوں کا قرآن پاک اور رمضان کو لے کر یہ لگاؤ دیکھتے ہی بن رہا ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار ہے۔ ان بچوں کو بھلے ہی رمضان کا مطلب نہ پتا ہو، لیکن ان کا عقیدہ بے حد پختہ ہے جو انہیں روزے رکھنے کی ہمت دے رہا ہے، اور ان بچوں کو عبادت کرنے کا طریقہ کسی بزرگ کی عبادت سے کم نہیں ہے۔ شائستہ نگارینہ، APN پٹنہ۔ پروگرام میں وقت ہے فی الحال ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے چھوٹے بچے بھی عبادت میں مشغول ہیں۔ اپنی اس خاص پیشکش کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے رمضان اور روزے میں کھجور کی اہمیت ہے، اور کس طرح سے بازاروں میں روزے داروں کے لیے طرح طرح کی کھجور مہیا ہے۔ رمضان کے پاک مہینے میں روزدار صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شام کو مغرب کی اذان ہونے کے ساتھ روزدار کھجور سے اپنا روزہ کھولتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ کھجور سے روزہ افطار سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھجور بے حد پسند تھی۔ کھجور کا جو استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کھجور، پیارے نبی کو، تو اس لیے یہ سنت کے طریقے کے مطابق پوری جو مسلمان ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، وہ سنت کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں کہ پہلے کھجور استعمال کرتے ہیں، بعد میں دوسری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے جو کھجور کھائیں گے، تو وہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کھجور، میٹھی چیز پسند تھی، اس لیے کھجور کا استعمال کرتے ہیں۔ کھجور کے بارے میں طبی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کئی طرح کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ جسم کو تندرست رکھنے میں بے حد مفید ہے۔ کھجور کے روز استعمال سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اسے اگر دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو اس کی طاقت دوگنی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کے موقع پر ہندوستانی بازاروں میں کھجوروں کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ کم سے کم 100-150 طرح کی ورائٹی آتی ہیں، اور اس کی ورائٹی ایران سے، عراق سے، سعودی عرب سے آتی ہیں۔ سب عرب کنٹری سے مال آتا ہے اس کا۔ رمضان کے موقع پر بازاروں میں کئی طرح کے کھجور نظر آ رہے ہیں، جس میں پنڈ کھجور سے لے کر بصرہ کھجور جیسی کئی قسمیں شامل ہیں۔ یہ عرب ممالک، عراق، ایران جیسے بیرونی ملکوں سے ہندوستان کے بازاروں میں پہنچ رہی ہیں۔ روزدار ان کھجوروں سے روزہ افطار رہے ہیں۔ پروین چوہان، APN میرٹھ۔ رمضان کی عبادتوں میں شب قدر کا بھی اپنا ایک الگ ہی مقام ہے۔ شب قدر کی رات کی گئی عبادت کا مرتبہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ شب قدر کا اپنا ہی ایک الگ مقام اور ایک الگ مرتبہ ہے۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ شب قدر کی راتیں اللہ کی عبادت کے لیے بے حد اہم ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے سورہ اتارا جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ قدر کے نام سے ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس سورے میں شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ بڑی اہم رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ نے قرآن پاک میں پوری ایک سورت اتاری ہے جو سورہ قدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتایا ہے۔ امت مسلمہ سے پہلے اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے جنہوں نے ہزار سال تک عبادت کی۔ اپنی امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر پر اللہ نے سورہ قدر کے ذریعے اس کی رحمت عطا کی۔
شب قدر دراصل ہمیں جو ملی ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں پر. بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 1,000 سال صرف عبادت میں لگا دیا ہے. جب یہ ان کے نام سامنے آئے اور ان کے بارے میں معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ میری امت کی عمر، لوگوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، یہ لوگ اس مرتبے تک اور اس درجے تک جو پچھلے لوگ عبادت کر کے پہنچ چکے ہیں، میری امت کے لوگ کیسے پہنچیں گے. تو اس فکر اور اس کوڑھن پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور شب قدر کی خوشخبری دی ہے. 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی رات میں شب قدر کی عبادت ہوتی ہے. اس دوران مغرب کی نماز سے صبح تک رحمتیں نازل ہوتی ہیں. عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور دعا پوری ہوتی ہے. رات جب شروع ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد سے ہی، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی صبح طلوع صبح صادق تک اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. فرشتے آسمانوں سے آتے رہتے ہیں. اب تو فرشتے تمام عبادت کرنے والے اور دعاؤں کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. رمضان کے آخری 10 دنوں کے دوران ہونے والی شب قدر کی بے حد اہمیت اور مقبولیت ہے. ان راتوں میں اللہ دعا اور توبہ قبول فرماتا ہے اور مومن کو 1000 سال کی عبادت کا شرف حاصل ہوتا ہے. فرمان عباس منجل، APN لکھنؤ. تو آپ نے دیکھا کہ رمضان کے موقع پر شب قدر میں عبادت کا یہ ہے مرتبہ. ہماری اس خاص پیشکش اکبری میں آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے جمعے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا.